نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجنا، پڑھنا بے شمار فضائل اور برکات اس کے حاصل ہوتی ہیں۔ خود اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو اور خوب خوب ان پر سلام پیش کرو۔ آپ کی ذات اقدس پر درود پاک اور سلام، اس کا حکم خود اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ آیت مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت شریف ہے۔ آپ کی تعریف اور جس طرح اللہ رب العالمین نے آپ پر فضل و کرم اتنے فرمائے ہیں کہ علماء نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم فرشتوں سے سجدہ کروا کر آدم علیہ السلام کی تعظیم کرائی گئی۔ اور یہ جو نعت مصطفیٰ ہے، یہ آیت درود، اس میں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ درود بھیجتا ہے، پھر فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ یہ غیب کی خبریں اپنے غیب بتانے والے نبی کو عطا فرمائی ہیں، اور اس کے بعد مومنوں کو فرمایا، اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب خوب درود اور ان پر سلام بھیجو۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان کا تو کوئی دن اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے کہ عاشق درود پڑھے بغیر دن گزار لے، نہ، درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ضرور روزانہ کچھ نہ کچھ پیش کیا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج دارالفتاء اہل سنت کے اس پروگرام میں ہم ابتداً کچھ میلاد شریف کے حوالے سے اور حضور علیہ السلام کے اوصاف مبارکہ کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان قبلہ مفتی کفیل صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر جب حسن و جمال کا تذکرہ آتا ہے، آپ کا اس حوالے سے ہم ذکر کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ اچھا، حسن و جمال کی بات آتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی تذکرے ہوتے ہیں۔ یا میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام وہ آئے تو ان عورتوں نے جب ان کے پاس سے گزرے تو وہ اپنی انگلیاں جو ہے وہ کاٹ دی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا حسن بلا شبہ وہ آپ کا حسن جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن مبارک سے کئی گنا زیادہ تھا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہاں تشریف فرما بھی ہوتے تھے، بیٹھتے بھی تھے۔ تو یہ ان دونوں باتوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طریقے سے آپ ان کو بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس کا ایک جواب تو میں شعر کے ذریعے عرض کروں گا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں پر جو عرب کے شہ سوار تھے، بہادر تھے، انہوں نے اپنی گردنیں تک جو ہے وہ کٹوا دی۔
اور جہاں تک بات رہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سے متعلق، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں اپنی ایک کتاب کے اندر کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، اچھا، اور یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عورتوں نے دیکھا تھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، آپ کا حسن جو ہے وہ ان سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا جو ہے وہ کوئی واقعہ جو ہے وہ نظر سے نہیں جو ہے وہ گزرتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسن جو ہے وہ حجابات کے اندر ہے، اگر وہ اپنی اصل کے ساتھ ظاہر ہوتا تو جو یوسف والے معاملے میں لوگوں نے کیا اس سے کہیں زیادہ یہ معاملہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کس قدر تھا، اور کئی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن جو ہے وہ 70,000 جو ہے وہ پردوں کے اندر جو ہے وہ رکھا جو ہے وہ گیا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مکمل حسن جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا گیا، کہ اگر آپ کا حسن جو ہے وہ مکمل ظاہر کیا جاتا تو ہماری آنکھیں اس بات کی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن مبارک کو دیکھ پاتی۔ کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حسن ظاہر تھا اس پر بھی یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کو زیادہ دیر تک دیکھ نہیں سکتا تھا حسن کی وجہ سے، اور اپنی آنکھوں پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے وہ ایک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نوری بشر ہیں، نوری بشر ہیں، کہ آپ جو ہے وہ بشر بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نور بھی جو ہے وہ بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے جو نورانی معاملات ہیں ان کو بہت سارے پردوں میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے، ٹھیک، تاکہ لوگوں کے لیے آپ سے جو ہے وہ استفادہ جو ہے وہ آسان ہو سکے، ممکن ہو سکے، لوگ آپ کے قریب جو ہے وہ آ سکیں اور آپ سے جو ہے وہ دین جو ہے وہ سیکھ کر اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ صحیح۔ جب لوگوں کے درمیان ہوتے تو پھر آپ پر یہ بشری احوال وہ جو ہے وہ غالب ہو جایا کرتے تھے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ اور یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جن کا آپ نے بیان کیا ہے، وہ کیا خوب ان کلمات کے ساتھ نعت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ جیسا حسین و جمیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ جیسا جمیل جمال والا یہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، اور آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، اور ایسے پیدا کیے گئے جیسا آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، جیسا آپ نے چاہا ہے اللہ نے ویسے ہی آپ کو پیدا فرما دیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، صحابہ پھر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد، یعنی ایک چیز ہے نا کہ آدمی اپنے موقع محل کے مطابق وہاں کی خبریں وہ دیتا ہے اور یہ کرتا ہے، لیکن بعد میں بھی کوئی ایسا نہیں آئے گا۔ آپ ایسے حسن و جمال والے ہیں، آپ ایسے حسین ہیں کہ آپ جیسا تو کوئی بعد میں بھی ایسا پیدا نہیں ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کے نور مبارک کے حوالے سے اور بشر کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے، تو بشر مطلب پھر کیا سمجھیں کہ عام انسانوں کی طرح اس طرح بشر تھے، یا آپ کی بشریت کے بھی احوال ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے وہ ذات ہے، اور آپ نوری بشر ہیں۔ تو اولاً تو یہ کہ اور جو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام تھے وہ بھی تمام انسانوں میں اور تمام مخلوق میں افضل ترین ہیں، ٹھیک ہے، اور ان انبیاء کرام میں بھی افضل ترین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ذات ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور جو ہے وہ عام انسانوں جیسے نہیں تھے، ورنہ پھر افضلیت کی بات کہاں آتی؟ بالکل۔ جو افضل ہوتا ہے وہ دوسروں سے بہرحال جدا ہی ہوتا ہے، وہ اس کی مثل کیسے ہوتا ہے؟ مثل ہو تو پھر افضل کیسا؟ صحیح۔ تو لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو افضل نہیں بلکہ افضلین کے اندر بھی افضل ترین جو ہے وہ تھے۔ کیا بات۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ سمجھنا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ
کھانا تناول فرمایا کرتے تھے یا پانی جو ہے وہ پیا کرتے تھے یا ویسے دیگر امور زندگی انسانوں والے سر انجام دیا کرتے تھے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہمارے جیسے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہرگز یا ہم ہرگز حضور کے جیسے ہو ہی نہیں سکتے، ممکن ہی ناممکن سی بات ہے کہ حضور نوری بشر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ تمام کمالات دیے کہ جو کسی کو بھی جو ہے وہ نہ دیے، بلکہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کیا ہی بات ارشاد فرماتے کمال ہی اس لیے ہوا کہ وہ حضور کی صفت بنا۔ کیا بات ہے، سبحان تو اللہ۔ کوئی خوبی اس وقت جا کر کمپلیٹ ہوئی اپنے اندر کہ جب وہ حضور کی صفت بنی، تو گویا کہ اس کو جو ہے وہ عروج جو ہے وہ مل گیا۔ سبحان تو اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو وہ ذات ہے، اور خود احادیث طیبہ کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کی روایات جو ہے وہ ملتی ہیں کہ فرمایا کہ جو ہے وہ میرے جیسا کون ہو سکتا ہے، جی، مجھے تو میرا رب جو ہے مجھے کھلاتا ہے، میرا رب جو ہے مجھے جو ہے وہ پلاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو جو ہے وہ ظاہری دیدار عطا نہیں فرمایا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام جو ہے وہ عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ نے رب تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ جاگتی آنکھوں سے جو ہے وہ کیا۔ ماشاءاللہ، یعنی جو صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام کے سامنے رہے اور ان کے گویا کہ جلوتوں میں، ان کی محفلوں میں رہے، تو ان کی زبانوں سے تو یہی جاری ہوتا ہے کہ لسنا بمثلک، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، اور میں سے کوئی بھی نہیں ایسا جو آپ کی طرح ہے۔ اور خود حضور علیہ السلام ان سے کہیں ایکم مثلی، میری طرح تم میں سے کون ہے؟ تو وہ یہی کہیں کہ ہم آپ کی طرح جو ہے وہ نہیں ہیں۔ تو آج ہمارا بھی یہ ایک ایمان عقیدہ اسی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ضرور ہیں، لیکن عام بشروں جیسے نہیں، سید البشر، اور بشروں میں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام افضل المرسلین ہیں، سید المرسلین ہیں، امام المرسلین ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری انہی عقیدت و محبتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ یہاں پر یہ بھی شفیق بھائی کہ یہ جیسے ویسے بھی اگر عام طور پر بھی لوگ دیکھیں معاشرے کے اندر بھی جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ کبھی جا کے امام مسجد کو نہیں کہتے کہ جناب آپ ہمارے جیسے ہی ہیں، جی جی بالکل، یہی کہتے ہیں آپ کہاں ہم کہاں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو عام دنیا کے اندر بھی دیندار حالانکہ انسان ہے جناب، وہ دیندار بھی انسان ہے، دنیاوی بھی کوئی عہدے پر پہنچ جائے تو اس کو بھی یہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نیک صفات کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کے وہ ہمارے جیسا جو ہے وہ نہیں ہے، تو جن کے صدقے نیکیاں ملی وہ ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبھی تو وہ کہا ہے نا، تو کجا من کجا۔ ہاں ماشاءاللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، آپ کی کاز بھی ہم بالکل شامل کریں گے اس پروگرام کے اندر۔ بڑھتے ہیں، پہلے آپ کی کاز ہی کچھ لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ پتہ شریف سے یاسر اشرف اتاری بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کے سلسلے دار اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ اللہ پاک کو ایسا کہنا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان اور کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے آسان ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال پوچھ رہا تھا کہ اسلام آباد راولپنڈی میں نا یہ جو فلیٹ بنا کر بیچتے ہیں نا قسطوں پہ، یا گھر بنا کر بیچتے ہیں قسطوں پر، تو وہ یکمشت بھی رقم لے لیتے ہیں اور بعض دفعہ قسطوں میں بھی رقم لیتے ہیں۔ یکمشت لیں تو 1 لاکھ کم کر دیتے ہیں، قسطوں میں لیں تو 1 لاکھ وہ پوری رقم لیتے ہیں، اور ساتھ بعض دفعہ قسط نہ ادا کر سکے بندہ تو وہ جرمانہ بھی ہوتا ہے۔ جبکہ وہ جو زمین کی ملکیت ہوتی ہے نا، وہ متعلقہ بندے کے نام ہی ہوتی ہے، جس کو فلیٹ مل رہا ہوتا ہے نا اس کی ملکیت نہیں ہوتی، مالک کوئی اور ہوتا ہے۔ وہ صرف فلیٹ کا مالک ہوتا ہے، اور باقاعدہ اس کے نام فائل تیار ہوتی ہے، رجسٹری نہیں اس بندے کے نام ہوتی، کیونکہ فلیٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ہر بندے کو رجسٹری کو کیسے دے سکتے ہیں۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ اور دوسرا، مجبوری کی حالت میں گھر بنانے کے لیے نیشنل بینک والے قرضہ دے رہے ہیں، وہ کوئی اپنے سود بھی لگاتے ہیں جسے انٹرسٹ کہتے ہیں، وہ کس مجبوری میں لیا جا سکتا ہے جبکہ بندے کے پاس پیسے نہ ہوں تو؟ ٹھیک ہے جی، آپ نے 4-5 سوال شامل کیے ہیں اور کام تجارت کے سوالات آپ نے پروگرام میں ریکارڈ کروائے ہیں۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، یہ دارالتعلیم سنت ہیں، آپ اپنے مسائل ظاہر ہے یہی
آپ کو پلیٹ فارم ہے مرکز کی طرف سے، مدنی چینل کی طرف سے، تو بالکل آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ہم شامل کریں گے۔ بلکہ یہ پہلے تو ایک مدنی منع کا سوال تھا کہ اللہ کے لیے یہ کہنا کہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، تو اب دوسری مرتبہ اٹھانا پیدا کرنا یہ تو اور آسان ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کفار در حقیقت جو ہے وہ حشر کے، آخرت کے جو ہے وہ منکر تھے، تو ان کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے اس مٹی سے ہی تمہیں پیدا کیا، اسی میں دوبارہ لے کے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ جو ہے وہ نکالیں گے۔ تو یہاں پر مفسرین نے کئی مقامات پر جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ کسی چیز کو فرسٹ ٹائم اس کی انوویشن، ایجاد جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ ایک بار بن گئی تو اب اس جیسی سیمپل جو ہے وہ دوسرے بنانا یا اسی کو جو ہے وہ دوبارہ بنانا، وہ جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پہلی مرتبہ جو ہے وہ پیدا کرنا وہ مشکل نہ تھا، بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس طرح کہ جب کہ ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، ان کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی اس کی مثل، کوئی سیمپل موجود نہیں تھا، تو جب اس نے اس وقت انہیں پیدا کر دیا، تو اب اگر ان کو ختم کر کے دوبارہ انہیں پیدا کرے تو اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ جی وہ قرآن پاک میں بھی اس طرح کے جو کفار کو جوابات دیے گئے، اس کے اندر بھی اس طرح کے کہ کیا پہلی تخلیق کے بعد ہم تھک گئے ہیں کیا، یعنی تو اس طرح یہ ایک بطور چیلنج بھی ہے سامنے والے کے لیے کہ اور اس کو لاجواب کرنے کے لیے کہ جب عدم سے وجود میں اللہ رب العالمین جو مخلوق کو لے کے آیا، تو اب ان کو دوبارہ اٹھانا۔ بیسک ان کا کنسیپٹ یہ تھا کہ مرنے سے کفیل صاحب تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، مرنے سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایک مسلمان کے جو مرنا اور اس کے بعد اٹھنا، حساب کتاب، یہ دونوں میں کیا ایک کنسیپٹ جو عقیدہ اصل ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ در حقیقت جو انسان کو زندگی ملی ہے، مسلمان کی زندگی کا تعلق جو ہے وہ ہے آخرت کے معاملے کے ساتھ، بعد میں اٹھائے جانے کے ساتھ۔ بلکہ کسی بھی جگہ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے کسی بھی عمل کے لیے اگر آگے کسی مقام پر جواب دہ یا ذمہ دار نہیں ہوگا تو وہ اس کام کے کرنے میں ہی لاپرواہی جو ہے وہ اختیار کر جاتا ہے۔ امتحانات اس کی عام مثال ہے کہ آپ پڑھائی کرتے ہیں، اگر امتحانات سے بچوں کو فارغ کر دیں تو پھر کوئی پڑھے گا نہیں پڑھے گا۔ بالکل۔ تو زندگی کے اندر گویا کہ اسی لیے جو ہے وہ یہ زندگی انسان کو دی گئی کہ وہ اس میں نیک اعمال کرے، اور پھر ان کی آخرت کے اندر پوچھ گچھ ہونی کہ تم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، اور رب کی جو نعمتیں تمہیں دی گئی تھیں ان پر تم نے اس کی شکر کتنا کیا اور ناشکری جو ہے وہ کتنی کی۔ قرآن کریم میں بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ اس بات کا جو ہے وہ ہو کہ تم میں سے کون جو ہے وہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو کفار جو ہے وہ آخرت کی زندگی کے جو ہے وہ منکر تھے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، موت سے تو وہ بھی منکر نہیں تھے، ان کے سامنے بھی کتنے لوگ وہ سمجھتے تھے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے۔ تو اسلام نے اپنا یہ نظریہ بیان کیا اور سب کو یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح پیدا کرنے پر قادر ہے، موت دینے پر قادر ہے، اسی طرح موت کے بعد آخرت کے اندر تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ زندہ کرے گا اور تم سے حساب لے گا۔ ٹھیک ہے، اسی کنسیپٹ اور اسی نظریے کے ساتھ ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنی ہے کہ اٹھنا بھی ہے، یعنی مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے سوال جواب بھی ہیں، قبر کے بھی سوال جواب ہیں، اور آخرت کے معاملات، میدان حشر کے معاملات وہ بھی برحق ہیں، میزان عمل برحق ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کے حصے ہیں۔ ہم ایمان جو ہے وہ مفصل جب پڑھتے ہیں تو اس میں یہ آخرت کا اٹھنا اور یہ بعد کے معاملات ان کا ہم تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ عافیت اور سلامتی والا معاملہ فرمائے۔ ایک کال تھی اور یہ انہوں نے تو کہا اسلام آباد راولپنڈی میں ایسا ہوتا ہے، تقریباً ہر شہروں میں اس طرح کے معاملات وہ ہو رہے ہیں کہ مختلف انداز سے فلیٹ بنائے جاتے ہیں، ان کی بسا اوقات خرید و فروخت کا معاملہ۔ خیر یہ 4-5 حصے تھے، اسی پر ہم کچھ گفتگو کر لیں۔ دیکھیں ان کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ زمین اگر جو ہے وہ آپ کے نام نہ ہو تو شاید اوپر والے فلیٹس کی خریداری ناجائز ہوتی۔ ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ زمین بھی وہاں پر جو ہے وہ کسی فرد کے نام نہیں رہتی، بلکہ بعد میں جو ہے وہ اس فلیٹ کی جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کے نام ہوتی ہے۔ بہرحال اس سے قطع نظر فلیٹس کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ
جو انہوں نے ذکر کیا کہ ہم کیش پر خریداری کرتے ہیں تو اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، ادھار پہ خریداری کرتے ہیں تو زیادہ ہوتی ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ ایک چیز نقد میں، کیش میں جو ہے وہ کم قیمت میں ہو اور ادھار میں زیادہ قیمت میں ہو، لیکن جیسے کہ انہوں نے بھی ظاہر کیا اور عام طور پر بھی یہ ہے کہ قسط لیٹ ہونے پہ جرمانے کی شرط جو ہے وہ لگتی ہے یا اور دیگر ناجائز شرائط عموماً قسطوں والے معاملے میں ہوتی ہیں۔ تو اگر ناجائز شرائط والا معاملہ ہوگا تو بہرحال وہ ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جرمانے کی شک ہوگی تو اس شک والا بھی ایگریمنٹ کرنا یہ ناجائز ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور آخری ان کا سوال تھا کہ بینکوں سے جو ہے وہ جی یہ مجبوریاں ہیں، مکان تو بن نہیں ملتا سکتے ہے، تو بلا عذر شرعی جو ہے وہ سود لینا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو عام طور پر ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو ہے وہ سود لوگ لیتے ہیں بہت سارے امور کے لیے، ان میں کوئی شرعی ضرورت اس طرح کی نہیں ہوتی نہیں، کہ بلا عذر شرعی۔ اب یہی عذر ہی تو بیان کر رہے ہیں، گھر کا عذر ہے ہمارا۔ اب اصل میں گھر کے اندر بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، کس جگہ کے اوپر جو ہے وہ گھر جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ بدلہ عام گھر جو ہے وہ اپنا موجود ہے، لیکن اب چاہ رہے ہیں اچھے علاقے میں جا کر جناب جو ہے وہ لے لیں گھر، تو یہ کوئی شرعی عذر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یا جو ہے وہ ایک چھوٹا گھر جو ہے وہ کیش کے اوپر لے سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا لے لیں، کچھ کیش موجود ہے، کچھ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بینک کون سا جو ہے وہ فوراً ہی یوں ہی آپ کو جو ہے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ دے دیتا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ ڈپازٹ اور اس طرح کے مختلف امور جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو بہرحال جو عام طور پر صورتحال پائی جاتی ہے اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور جو سود ہے اسی کو انگلش میں انٹرسٹ کا نام دیا جاتا ہے، وہ حرام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ اور پھر سود کی نحوست ہوتی ہے کہ وہ قرض آپ کا جان نہیں چھوڑتا۔ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ یار تھوڑا سا جو ہے وہ لے لیں گے تو چلیں اس سے مسئلہ حل ہو جائے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نحوست ہوتی ہے کہ وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور کئی مسئلوں کے اندر انسان جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا اپنا گھر بھی لینا ہے تو کوشش کریں کہ جناب اپنی چادر دیکھ کر جو ہے وہ پاؤں پھیلائیں، اس علاقے میں لے جہاں آپ کی جو ہے وہ استطاعت میں آ رہا ہے، اور اگر وہاں کچھ کمی بیشی پڑ رہی ہے تو کسی فرد سے جو ہے وہ آپ قرض لے کر لیں، بیسیاں ڈال کے کر لیں، تو اس طریقے سے ہی جو ہے وہ لیں، سود کے اوپر پیسہ ہرگز نہ لیں۔ جی ملچان کے ناظرین، مزید آپ کے سوالات کی طرف۔ میرا سوال یہ ہے کہ نا کسی جگہ پانی کھڑا ہوا ہے، کھانے وغیرہ میں نا پانی کھڑا ہوا ہے، تو ہمیں نہیں پتا اس کے اندر کسی نے کسی ناپاک جگہ نے منہ ڈالا یا نہیں ڈالا، ہم نے ادھر سے وضو کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ کھڑے پانی میں جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے فوت ہونے پر کوئی دوسرا شخص کہتا ہے کہ اللہ پاک اچھے بندوں کو لے لیتا ہے، ایسا کہنا کیسا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے کو اگر دوسرا بندہ سمجھاتا ہے کہ یا تو فلاں فلاں شخص کیوں ڈرتا ہے، کیا وہ تیرے لیے کوئی خدا لگا ہوا ہے؟ تو اگر اسے وہ جواب دیتا ہے کہ لگا ہوا بھی خدا ہے، تو ایسا کہنا کیسا؟ استغفر اللہ۔ جی کیا کہتے ہیں؟ پہلا سوال ہمارا کیا تھا؟ کھڑے پانی کا پتہ نہیں ہے نجاست یا ناپاک۔ پانی اگر صاف ستھرا ہے، اس میں کوئی نجاست نہیں ہے، کوئی نجاست کی بو یا رنگ و ذائقہ وغیرہ نہیں ہے، تو فقط یہ گمان کہ یہاں سے کوئی جانور گزرا ہوگا، اس نے جو ہے وہ پیا ہوگا، تو اس وجہ سے اسے ناپاک جو ہے وہ قرار نہیں دیا جائے گا، اسے پاک ہی سمجھا جائے گا، اور بالکل اس سے آپ جو ہے وہ وضو غسل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بعض اوقات اس کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے نا، کتنی مقدار میں کھڑا ہوا، یا یہ آپ نے اوورال جو ایک تالاب ہے بہت بڑے یا کوئی اس طرح کی چیزیں، جو بھی ہے تھوڑا سا بھی پانی ہے، یعنی جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے یا پاک ہے، تو در حقیقت اصلاً تو پانی پاک ہی ہے۔ جب تک اس کے ناپاک والی کوئی چیز نہیں پائی جائے گی، اس وقت تک ہم اسے فقط شک اور وہم کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی چیز گزری ہو سکتا ہے اس میں کچھ گرا ہو، تو اس اعتبار سے ہم اسے ناپاک شمار نہیں کریں۔ شریعت مطہرہ نے اس میں کافی ہمیں اس حوالے سے پاکی اور ناپاکی کے مسائل میں آسانی اور وسعت جو ہے وہ دی ہے، اور شکوک و شبہات کی بنیاد پر چیزوں کو ناپاک قرار دینے سے منع کیا۔ ہاں، ورنہ تو آدمی بالکل سا رہن سہن ہی ایک جیرن ٹائپ کا ہو جائے کہ وہ کیسے جوتے ہیں، ہم یہ جوتے اٹھا کے مسجد میں بھی لے کے جاتے ہیں، یہی جوتے ظاہر ہے گلی محلوں میں سب جگہ پھرتے ہیں، پھر آپ مسجد میں بھی لے کے جاتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں۔ اچھا چلیں، جوتوں کی بات آئی ہے، آج کل مساجد میں ظاہر بھی سردیاں آتی ہیں تو جن میں مسجدوں میں فرش بھی ہوتے ہیں، قالین بچ جاتے ہیں، کچھ اہتمام ہوتے ہیں، لوگ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں اور اپنے جوتے لے کے جاتے ہیں تو اس کے بھی کوئی احتیاط ہونی چاہیے، کیا ہے؟
دیکھیں ایک ہے پاکی ناپاکی کا معاملہ، وہ جدا ہے، اور ایک یہ ہے تقدس اور ادب کا معاملہ، وہ بہرحال جو ہے وہ اس میں احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ آپ کے جوتے ناپاک اگر نہ ہو، پاک بھی ہوں، لیکن اب اگر اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی، کیچڑ لگا ہوا ہے، تو وہ مسجد میں لے جانے والے نہیں ہیں۔ آپ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں لے کے نہیں جائیں گے ایسے جوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ گھر کے اندر لے کر جا رہے ہیں۔ تو اچھا ہو سکتا ہے کہ شاید یہی لے جانے والا جو ہے وہ جب اس کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہو تو وہ وہاں لے کے اندر شاید نہ جائے، لیکن یہاں لے کے جا رہا ہے تو بھئی یہ بھی تو اللہ کا گھر ہی ہے مسجد، تو جس طرح اس کی تعظیم ہے اسی طرح اللہ کے گھر ہونے کے اعتبار سے اس کی بھی تعظیم ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے جوتے پاک بھی ہیں لیکن اگر وہ گندے ہیں، ان میں کیچڑ لگی ہوئی ہے یا جناب ان کے اندر جو ہے وہ ان سے مٹی جو ہے وہ گر رہی ہے، تو ہرگز ایسے جوتوں کو مسجد کے اندر نہ لے کے جائیں۔ ہاں اگر فنائے مسجد وغیرہ کے اندر کسی جگہ پر ریگ ویگ رکھے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ آپ اسے جو ہے وہ رکھیں، تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ یا اگر وہاں سے آپ کو جو ہے چوری ہونے کا خدشہ ہے تو پھر بہرحال باہر ہی جو ہے وہ یا تو پہلے جوتے صاف کریں پھر ہی جو ہے وہ اندر لے کر آئیں۔ اچھا اگر ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ اس پر نیاز ہے لیکن بدبو آ رہی ہے، تو بدبو والی چیز ویسے ہی مسجد کے اندر لانا جائز نہیں ہے۔ جی تو لہٰذا اس بات کا بھی بعض لوگ جو ہے وہ سردیوں کے اندر عام طور پر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ موزے پہنتے ہیں، جو آفیسز کے قریب جو مساجد ہوتی ہیں عموماً وہاں یہ دیکھنے میں بہت زیادہ کہ آفس والے جو ہے وہ دن بھر جو ہے وہ 8 گھنٹے تقریباً جو ہے وہ ساکس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تب وہ مسجد میں آئے وضو کرنے کے اسی ٹائم پر انہوں نے جو اپنے ساکس اتارے اور وہ ساکس جو ہے وہ جوتوں میں رکھ کے جو ہے مسجد میں رکھ دی، اب اس میں سے اسمیل جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ بعض اوقات۔ تو اب یہ ان کا اس طرح بدبو والی چیز ہی مسجد میں لانا جائز نہیں ہے۔ تو ایسے افراد کو چاہیے کہ بھئی اپنے آفس کے اندر ہی اپنے ساکس جو ہے وہ اتار کر پھر جو ہے وہ مسجد کی طرف آئیں، تاکہ مسجد میں بدبو والی چیز بھی لانے کی وجہ سے یہ گناہ گار بھی نہ ہو اور مسجد کو بھی تکلیف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ اچھی آپ نے توجہ دلائی ہے۔ اپنے ساتھ کچھ ایسی تھیلی رکھ لیں، کچھ اگر ہے معاملہ تو 2 طرح کی ہونی چاہیے۔ مساجد کی کمیٹی انتظامیہ، دیکھیں آپ اس طور پر کوششیں کریں کہ آپ نے اللہ کے گھر میں آنے والے مہمانوں کی قدر بھی کرنی، عزت بھی کرنی اور ان کے سہولت کا کوئی اہتمام کرنا ہے۔ ہم گیزر بھی لگاتے ہیں مسجدوں میں، ایئر کنڈیشن بھی لگتے ہیں، پنکھوں کے انتظام اچھے ہوتے ہیں، تو جہاں ان کی اس طرح کی چیزیں یعنی جوتے چپلیں یہ رکھنی ہے تو اس کا بھی کوئی اہتمام اس طرح کے آپ مسجد میں دیں۔ اچھا عام طور پہ کفیل صاحب ہوتا بھی ہے انتظام، وہ ریک بنوا دیتے ہیں، مختلف باکس بنا دیتے ہیں، لیکن پھر رکھنے والے اس میں اس جگہ نہیں رکھیں گے، وہ کچھ اپنا اہتمام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کا بہرحال خیال ضرور رکھا جائے۔ اگرچہ آپ کو کوئی نہیں منع کرتا لیکن مسجد کا تقدس وہ اہم ہے اور اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ دوسرا سوال بہت ہی عجیب سوال تھا جس آدمی نے کیا، اور اس طرح کی گفتگو میں بڑی بے باکیاں اس طرح کی ہو جاتی ہیں، اور بعض سوال بھی کرنے والے نہیں ہوتے لیکن آدمی سوال کر کے معاذ اللہ دوسرے کو اس میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے یہ 2 کی بحث ہو رہی تھی اور دوسرے نے اس کو کہہ دیا کہ وہ خدا لگا ہوا ہے، اور اس نے کہا ہاں معاذ اللہ، ایسے ہی آگے اس کو جواب دیتے۔ جی ایسے یہ کفریہ کلمات، امیر سنت کی جو کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کا پڑھنا جو ہے وہ یقیناً بے حد ضروری ہے۔ کئی لوگ جو ہے وہ گفتگو میں اس طرح کے جملے جو ہے وہ بول دیتے ہیں، اور جب اس طرح کی معلومات ہوتی ہیں تو پھر بہرحال ایک مسلمان دل بسا ہوگا، دل نہیں، مسلمان کو اگر آپ بتا دیں کہ یار یہ بات ہے اور وہ سینسیبل بندہ ہے تو وہ فوری طور پہ رجوع کرے گا کہ نہیں یار یہ بات غلط ہے۔ لیکن وہ یہ کہ جہالت، بے باکی کی وجہ سے یا مذاق میں یا اپنے جملوں پر غور نہیں کرنا کہ میں کیا بول رہا ہوں، اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلے گا، تو اس وجہ سے اس طرح کے جملے جو ہے لوگوں سے صادر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو جملہ بیان کیا گیا کہ ہاں جواب میں اس نے کہا کہ ہاں واقعی وہ خدا لگا، یقیناً جو ہے وہ کلمہ کفر ہے، واضح جو ہے وہ کلمہ کفر ہے۔ تو توبہ تجدید ایمان جو ہے وہ لازم ہے، نکاح والا ہے تو تجدید نکاح بھی جو ہے وہ کرے۔ اور وہی آپ کی بات کہ یہاں پر سوال کرنے والا بھی کہ ایسا سوال ہی آپ کیوں کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں سامنے والا جو ہے وہ کفر کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو رہا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جیسے بچے ہیں تو ان سے یوں سوال نہ کریں کہ اللہ ایک ہے۔ فرمایا کہ ایک تو یہ کہ ٹیسٹ کے طور پر آپ کر رہے ہیں اور پہلے بچے کو جواب اچھے طریقے سے سکھا دیا ہے اب پوچھنے کے لیے، لیکن ایک یہ کہ جس بچے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس کو سکھایا نہیں ہے، اب اس سے سوال کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جواب کچھ اور دے، تو آپ کا سوال جو ہے وہ اس کو غلط چیز کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے۔ تو ایسے سوال کرنے سے یقیناً بچنا چاہیے، ایسے جملے ہرگز نہیں کہنا چاہیے جس کا نتیجہ اس طور پر نکلے کہ سامنے والا کسی جو ہے وہ گناہ کے اندر یا معاذ اللہ عز و جل کفر کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جائے۔
اب یہ پچھلے دنوں ہمارے پاس دارالفتہ میں بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ آیا کہ اب ٹیلی فون کیا کسی کو، آپس کی ناراضگی تھی، معاملات تھے، سلام کا جواب نہیں دے رہا ہوں، وہ اگر میں سلام کا جواب دو، میں نے سلام کیا ہے، وہ اسی پہ زور دے رہا ہے میرے سلام کا جواب دو، میرے سلام کا، اس نے جواب نہیں دیا، تو اس نے پھر معاذ اللہ اس کو کہ تم مسلمان نہیں ہو، پھر تم یہ جواب دیں، تو وہ آگے سے بھی اس نے ایسا ہی جملہ جو ہے وہ کہہ دیا. تو کتنی یہ گفتگو کا یہ غلط انداز ہے، اس طرح کا یہ موقع محل ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے اس طرح کی گفتگو کریں. سلام کا جواب نہیں دے رہا یا نہیں دیا وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی جواب جس پر بنتا ہے اور وہ جواب نہیں دے رہا گناہ گار ہوگا، سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ الٹا آپ اور اس کو تیش اس انداز سے دلائیں کہ وہ آدمی معاذ اللہ کفر کے اندر پڑ جائے. تو اس لیے ایسی بحث مباحثہ کرنے والے ان کو بھی اس طور پر لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات یہ سبب بن جاتے ہیں دوسرے آدمی کا کہ وہ معاذ اللہ کوئی کلمہ کفر اپنی زبان سے نکالے. بچوں کی حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو بچوں کو بھی یہ کفریات یا اس طرح کی یہ بھی احکام ان پہ بھی لاگو ہوتے ہیں؟ بچے کافر نہیں ہوتے، یعنی اگر سمجھدار بچہ نہیں ہے، ناسمجھ بچہ، اور وہ کوئی اس طرح کی بات بول دیتا ہے تو اس میں حکم کفر تو اس پہ لازم نہیں آتا. لیکن بہرحال وہی ہے کہ بچوں کو جس طرح دین کے احکامات سکھانے کے احکام ہیں، اسی طرح عقائد تو سب سے پہلے انہیں سکھائے جائیں گے، اور بری باتوں سے انہیں جو ہے وہ بچایا جائے گا. بچے بسا اوقات جو ہے وہ گھر والوں کی وجہ سے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا لیکن باہر سے سن کے بچے کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ اوپر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے، یہ جملہ بھی کفر ہے. تو اس طرح کے جملے اگر بچہ کہتا ہوا دکھ رہا ہے تو آپ اسے ٹوکیں، آپ اسے بتائیں کہ بیٹا یہ جملہ غلط ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. تو یوں جو ہے وہ بچوں کو بھی بہرحال سمجھانا، اور ان کو بھی برے الفاظ سے، برے کانسیپٹس اگر ان کے ذہنوں میں بیٹھ رہے ہیں تو ان سے بچانا، یہ بالکل جو ہے وہ والدین پر تربیت کے اعتبار سے لازم ہے. ماشاءاللہ. جی مزید سوالات کی طرف. نام محمد فائق رضا طاہری ہے. آپ کی بارگاہ میں سوال ریز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے اتنے سال ہو گئے اس نے نمازیں نہ پڑھی، اب اسے نمازیں پڑھنی ہے، وہ پچھلی ساری نمازیں پڑھنی ہیں، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، تو وہ کیا کرے؟ کیا ساری نمازیں پڑھے یا اس کو کوئی فکرہ ادا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے جی، اس کو لیتے ہیں. جی مزید سوال. چلا ہمارے ادھر لوگ نا اونٹ کی 10 قربانیاں کرتے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا اونٹ کی 10 ہو سکتی ہے؟ کیا سوال تھا؟ اونٹ کی 10 قربانیاں؟ اونٹ کی 10 قربانیاں؟ اچھا، قربانی کا سوال ابھی جو ہے وہ ظاہر ہے ذہن میں کوئی سوال اٹک جاتے ہیں، بعض اوقات اس طرح کے ہوتی ہیں، تو چلیں اسی کو پہلے کہ 10 ہی ہوتی ہیں، 7 ہوتی ہیں؟ اونٹ میں 7 حصے ہی ہو سکتے ہیں، بڑا ہونے کی وجہ سے اس کے حصے بڑھ نہیں جاتے، بلکہ گائے اونٹ کے اندر 7 حصے ہی ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے. اگر کرتے ہیں، فرسٹ ٹائم خیر سننے میں یہ بات آئی ہے کہ یہ ہے لوگوں میں ہے مشہور، اچھا، کہ اونٹ کے 10 کی طرف سے، اور جو ہے وہ بیل وغیرہ یہ 7 کی طرف سے. یہ ہرگز جو ہے وہ درست نہیں ہے. اگر ایک حصہ بھی اوپر بڑھایا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی 8 کی طرف سے قربانی کی گئی تو پھر ظاہر قربانی بھی نہیں ہوگی. یہ ایک سوال ہے میسیج کے ذریعے، یہ ہمارے پاس، یہ کہتے ہیں کہ گوشت وغیرہ جو صدقہ کرنا ہوتا ہے چھت پر پھینک دیں، کیا کرنا ہے؟ چھت پر نہ پھینکیں. مسلمان جو ہے وہ بیچارے غریب بھی بہت سارے ہوتے ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ دے دیں، ان کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کھلائیں، ان کو پکا کر بھی دے سکتے ہیں، آپ کچا بھی دے سکتے ہیں، اس کے پیسے بھی دے سکتے ہیں. تو چھت پہ ہرگز جو ہے وہ نہ پھینکا جائے. بعض لوگ جو ہے وہ کئی جگہوں کے اوپر یہ جو مختلف جو ہے وہ یعنی جانور کے جو گوشت ہوتا ہے یا پھیپڑے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ لا کے جو ہے وہ یہ اڑا کر جو ہے وہ چیل کووں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ثواب جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ ثواب کا کام ان معنوں کے اندر نہیں ہے کہ اس طرح جو ہے وہ چیل کووں کی دعوت کرنا یہ جو ہے وہ کفار کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. لہٰذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. پھیپڑا بھی کھائی جانے والی چیز ہے اور کھایا جاتا ہے، لہٰذا اگر آپ نے پھیپڑا صدقہ کرنا ہے تو پھیپڑا کٹوا کر وہ کسی جو ہے وہ غریب کے گھر پر بھجوا دیں کہ وہ کھا لے گا، اس کے ایک ٹائم کا کھانا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو دوسرا سوال ہمارا ایک وہ نماز سے متعلق. جی، نماز اگر زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کوئی فدیہ؟ زندگی میں نمازوں کا ہرگز نہیں ہو سکتا. روزے کا ہوتا ہے، وہ بھی شیخ فانی کے لیے فقط. نمازیں پڑھنی ہی ہوں گی، اور اگر یاد نہیں ہے کہ کتنی میری باقی ہیں تو پھر آپ کو ظن غالب کرنا پڑے گا، غالب گمان کرنا پڑے گا آپ کو کہ کتنی نمازیں میری چھوٹی ہیں.
تو آپ ایک غالب گمان کر کے اس کو جو ہے وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور پھر اس اعتبار سے جو ہے وہ آپ اپنی نمازوں کی ادائیگی قضا کے طور پر کرنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس کا ظن غالب یعنی یہ یاد ہی نہیں ہے، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کیا کریں؟ غالب گمان یوں ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص اسے پتہ ہے کہ میں فجر مسلسل جو ہے وہ نہیں پڑھتا، تو اب بالغ ہونے کے بعد سے لے کے اگر اس نے فجر نہیں پڑھی تو جتنی بھی عمر اس کی بن رہی ہے تو بالغ ہونے سے لے کے اس وقت تک کی جو ہے وہ فجر کاؤنٹ کر لے۔ اس طرح اس کو پتہ ہے کہ جناب جمعہ تو میرا چھوٹتا ہی نہیں ہے، کہ جو بے نمازی بھی ہوتے ہیں وہ عموماً جمعہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو لہٰذا اب اگر 4 سال کی جو ہے وہ نمازیں کاؤنٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، 4 سال کے نمازوں 4 سال کے دنوں میں جتنے جمعے آئے ہیں وہ ہٹا دیں، بقیہ جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھی انہیں جو ہے وہ کاؤنٹ کر لیں۔ تو یوں مختلف طریقوں سے آپ اس کا غالب گمان کر سکتے ہیں، اور یہ آسان بھی ہے، اتنا زیادہ مشکل نہیں، تھوڑا سوچنا پڑے گا۔ ون ٹائم جو ہے وہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ کو غور و فکر کر کے جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور اب تو اللہ کا شکر ہے کہ دعوت اسلامی کی جو پریئر ٹائم اپلیکیشن ہے اس میں انہوں نے قضا کا کیلکولیٹر دے دیا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اس میں نوٹ کر لیں میری فجر اتنی قضا ہے، میری ظہر اتنی قضا ہے، اور پھر پڑھتے جائیں تو مائنس کرتے جائیں، اور اگر کوئی اور آپ کی ایک اور قضا ہو گئی تو اس میں ایڈ کر لیں، تو وہ آپ کو جو ہے وہ یاد بھی دلاتی رہے گی کہ آپ کی اتنی قضا ہیں، اتنی باقی ہیں، اتنی آپ حساب کتاب پورا دے دیا، پورا وہ کیلکولیشن جو ہے وہ سافٹ ویئر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دارالفتاء اہل سنت کی بھی ایک اپلیکیشن ہے، آپ اس کو بھی اپنے پاس موبائل کے اندر شامل کیجئے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو دارالفتاء اہل سنت کے بھی روزانہ کی بیس پر ایک فتویٰ، ایک ویڈیو، یہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بھی آئے گا اور یہ اس میں اپلوڈ ہوتا ہے۔ دارالفتاء اہل سنت کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جائیں تو اس طرح کے مسائل آپ کو کہیں انشاءاللہ بآسانی پڑھنے کو وہ ملیں گے۔ یہاں پر ایک بات یہ کہ اگر کوئی اس طور پر نمازوں کے حوالے سے جیسے آپ نے یہ کہا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کسی کا یہ بھی ظن غالب کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے نا، آپ عمر 50 سال ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ ابتدائی 20 سال کس کیفیت میں گزر، نہیں پتہ بالکل بھی، یعنی یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنا کب سے شروع کی۔ جی، اور یہ بھی بعض ایسے ہوتے ہیں گھرانے شروع سے ہی جن کا معمول ہوتا ہے، بعض کسی وجہ سے چوٹ کھائی اور آگے اس طرف آگئے، اب دینی طرف آئے، نمازوں کی طرف آئے، تو یہ بھی ایک سبب بن سکتا ہے کہ یہ اس عمر میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد میں نے نماز پڑھنا شروع کی تھی۔ جی بالکل اسی طریقے سے، یعنی مختلف ذرائع آپ اختیار کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اچھا بعض یوں بھی کہ جناب بچپن سے تو نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اب تھوڑا جب جوان ہوئے، والدین کا پریشر ہٹا، اب اس کے بعد سے جو ہے وہ نمازوں کے اندر سستی ہونا شروع ہو گئی ہے، جب سے یار میں کاروبار پہ بیٹھا ہوں دکان پہ، اس وقت سے میری یہ عشاء کی نماز جا رہی ہے، تو اب پتہ ہے بقیہ نمازیں میں پڑھ رہا ہوں، عشاء کے اندر جو ہے وہ سستی ہو رہی ہے، تو وہ اب پتہ ہے کہ بھئی ان سالوں کی فقط میں نے عشاء جو ہے وہ کاؤنٹ کرنی ہے، تو اسی طرح جو ہے اور مختلف نمازوں سے متعلق جو ہے وہ کاؤنٹ کریں گے۔ تو یوں ہے، ہاں البتہ کئی جگہوں پہ اس کے اندر اپنی بلوغت کی عمر یاد رکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب سے نماز فرض ہوئی ہے اس کے بعد سے احکام ہے، تو مرد جو ہے وہ 12 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے، اگر علامت بلوغ پائی جائیں نہ پائی جائیں تو بھی 15 کے اندر جو ہے وہ اس کو بالغ ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اور جو ہم عمر کی جب بھی بات کرتے ہیں احکام دینیہ میں مسائل کے اندر، وہاں اسلامی سال جو ہے وہ ہجری سن جو ہے وہ مراد ہوتا ہے، عیسوی نہیں، کیونکہ ہجری اور عیسوی کے اندر ہر سال ہی تقریباً 10 دن کا عموماً فرق پڑ جاتا ہے، تو اس اعتبار سے کر لیں۔ اب اگر کسی کو وہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں بالغ کب ہوا تھا تو اس میں بھی غالب گمان کرے، یا پھر اگر غالب گمان نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو کم سے کم کے اعتبار سے بالغ شمار کرے، 12 سال کے اعتبار سے، قضا نمازوں کے حوالے سے، اور پھر وہ نمازیں پڑھنا شروع کریں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ کچھ میسیج کے ذریعے بھی سوالات ہیں، ان کو ہم کر لیتے ہیں۔ نہاتے یا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ نہانا غسل کرنا الگ الگ ہے، ہاں یہ انہوں نے دونوں الگ الگ لکھے ہیں، تو اس میں عام مراد یہ ہوتا ہے بعض اوقات نہانا ایک عام نارمل کیفیت میں نہانا، غسل تو پھر اس کے شرعی تقاضوں کے مطابق غسل فرض ہے، جو ہے وہ اس طور پر اس کو لے لیا ہو۔ بہرحال نہائیں یا غسل کریں تو وضو اس کے اندر ہو ہی جاتا ہے، کہ نہانے کے اندر بھی پورے بدن پر پانی بہتا ہے، تو جو وضو کے 4 فرائض ہیں جو ہے وہ چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، یہ دھل ہی جاتے ہیں، تو لہٰذا اگرچہ وضو کی نیت نہ ہو، جب بھی غسل کریں گے یا نہائیں گے تو وضو بھی آپ کا آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ جب غسل فرماتے تو اس کے بعد پھر وضو نہ فرماتے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ یہ ایک ورزش کے حوالے سے سوال آیا ہوا ہے، ورزش اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا
ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یوگا جو ہوتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں آپ، کیا تصور؟ یوگا جو ہے وہ ایک ورزش کا ہی جو ہے وہ ایک عمل جو ہے وہ ہے، اور اس کے اندر اگر بے پردگی نہیں ہے تو اس صورت کے اندر حرج نہیں ہے، جبکہ جائز طریقے سے جو ہے وہ کیا جائے، اس کے اندر کوئی ناجائز چیزیں شامل نہ کی جائیں۔ تو ایک نارمل یوگا ایکسرسائز کے طور پر مشہور ہے، میں بھی کسی جگہ یوگا کسی اور خاص جو ہے وہ روحانی عمل کے اعتبار سے یا کسی کے اعتبار سے مشہور ہو، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ جو ایک ایکسرسائز کے طور پر مشہور ہے، تو اگر جو ہے وہ اس میں بے پردگی نہیں ہے تو جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ یا اس کے اگر کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے سانس کھینچ کر، تو اب اس میں آپ کی کوئی نماز یا جماعت ان چیزوں کے اندر حرج واقع نہیں ہو رہا۔ صحیح۔ لباس آپ اس میں اتنا جو ہے وہ ٹائٹ نہیں پہن رہے کہ وہ غیر لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس حالت میں جانا جائز نہ ہو۔ تو ان تمام تقاضوں کا اگر خیال کرتے ہوئے کوئی اگر یہ ایکسرسائز کرتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، یہی شرائط دیگر ورزشیں اور ایکسرسائز کے حوالے سے بھی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں، اور جن چیزوں میں اسلام نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے اور اسلام اس کی رخصتیں عطا فرماتا ہے، تو اس کو پھر اسی انداز سے انہی شرائط کے ساتھ ان کا خیال رکھنا وہ ضروری ہے۔ بعض اوقات آدمی ایک چیز تو لے لیتا ہے کہ بھئی میں اپنے جسم کو سلامت رکھنا یا یہ، لیکن دیگر ساری چیزیں وہ ختم کر دیتا ہے۔ آج کل افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسی جو جگہیں ہیں، جم خانے یا جہاں پہ بھی جاتے ہیں لوگ، تو وہاں پتہ نہیں کیوں یہ ایسی کئی چیزیں داخل ہو گئی ہیں، وہ چاہے ستر کے حوالے سے ہوں، میوزک کے حوالے سے ہوں، دیگر کئی ایسی خرابیاں ہوں۔ تو اب ایک ورزش کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنی چیزیں شامل ہو گئی وہاں پہ۔ تو دیکھیں، ورزش کا عمومی طور پہ مقصد جو ہے وہ اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کا ایک بدن ہے اور ایک روح ہے، تو روح کو بھی جو ہے وہ فٹ رکھیں نا۔ فقط بدن کو اگر آپ ٹھیک کر لیتے ہیں تو بہرحال بدن نے تو ایک عمر میں جا کے جو ہے وہ زائل ہونا ہی ہونا ہے، زوال پذیر ہونا ہی ہونا ہے، بڑھاپا بدن پر ہی آتا ہے۔ لیکن اگر روح انسان کی طاقتور ہوگی تو وہ بدن کو بھی سنبھالا دے گی۔ صحیح۔ آپ علماء کرام کو دیکھیں، بزرگان دین کو دیکھیں، بڑی بڑی عمر کے اندر ان کے یادداشت اور حافظے کیا کمال کے ہوا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ بزرگ کے بارے میں جو ہے وہ چل رہا تھا کہ وہ 80 سال کی عمر ہے، اب بھی کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ بالکل۔ کیسے کہ اگر انہوں نے وہ ایکسرسائز یا ورزش نہیں بھی کی، ان کی روح اتنی طاقتور ہے کہ وہ جسم کو جو ہے وہ گویا کہ سپورٹ کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو لہٰذا فقط جو ہے وہ جسمانی فٹنس کی طرف نہ جائیں، روحانی فٹنس بھی کچھ حاصل کریں۔ ماشاءاللہ۔ اور روحانی فٹنس اسی وقت ہوگی کہ ایک تو جسمانی فٹنس کے اندر آپ روح کے جو ہے وہ تقاضوں کا خیال کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جسمانی فٹنس کر رہے ہیں اور روح جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ زخمی ہو رہی ہے۔ اور دوسرا پھر اس کے ساتھ کہ عبادات کے ذریعے سے آپ ذرا روح کو بھی جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے بھی وقت نکالیں۔ اور جس طرح جم خانے جا کے اگر ناجائز وہ ہے، وہ تو ایک جدا ہے، آپ اپنے آپ کو فٹ کرتے ہیں، تو یوں ہی جو ہے وہ روح کا جو مرکز ہے اسے بھی جو ہے وہ مضبوط کریں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ کہنے کے ایک سوال اسی سے ہی ملتا جلتا آیا ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ تو ہمارا خدا بنا ہوا ہے، یا اپنے باس کے بارے میں یہ کہنا، تو یہ سوالیہ انداز ہے، اس میں کوئی آگے کیا کہتے ہیں؟ سوالیہ کہنے والے کے اوپر تو حکم کفر فقط سوال سے نہیں بنے گا، لیکن وہی بات ہے کہ اس طرح کا جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ سامنے والا اگر اس کے جواب میں ہاں کر دے گا تو وہ جو ہے وہ کفر میں مبتلا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ کریم آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، ہمارا وقت اپنی اختتام کو پہنچ گیا، لیکن جاتے جاتے ایک سوال آخری ہے کہ کچھ لوگ ربیع الاول میں میلاد کے اس خوشی کہہ لیں، کفیل صاحب وہ کچھ آتش بازیاں بھی آج کل بیچ میں شامل ہو چکی ہیں۔ جی، تو ان چیزوں کے حوالے سے آتش بازی بھی اور بہت سارے یعنی جو سیلیبریشن کے مختلف دنیاوی انداز ہیں جو کہ جائز نہیں ہیں، جیسے سلینسر نکال کر جو ہے وہ گھومنا، لوگوں کو تکلیف جو ہے وہ دینا ہے یا آتش بازی کرنا ہے، تو یہ ایسے کام کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق منانا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ چلے ہیں میلاد منا کر حضور کو خوش کرنے، الٹا حضور کو ناراض کر بیٹھے۔ تو لہٰذا آتش بازی بھی نہیں کریں گے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ عام موقع کے اوپر بھی اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی کہ مروجہ جو آتش بازی ہے وہ ناجائز ہے، اور اس سے
نہ صرف یہ کہ اس اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی ناجائز، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا نقصان بھی ہے، قانونی اعتبار سے اس کی ممانعت بھی ہے، کیوں ہے سیلنسر نکال کر جو ہے وہ یا سیٹیاں بجا کر، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ناجائز ہیں. تو ان چیزوں سے بہرحال میلاد النبی کے اندر بھی بچنا ہے اور اس کے علاوہ بھی بچنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور الحمدللہ دنیا بھر میں عشاقان رسول بڑے ذوق شوق کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ محفل میلاد، نعتیں، درود پڑھتے ہوئے، بڑے ادب احترام کا خیال کرتے ہوئے جلوس میلاد بھی نکالتے ہیں اور ساتھ ساتھ محافل کا انعقاد بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جو 1-2% اگر ایسے بھی کوئی بیچ میں شامل ہو گئے یا کسی جگہ ایسا کرتے ہیں تو خدا را آپ اس کو روک دیں اور اس کو آپ نہ کیجئے. اگر آپ کرتے ہیں تو اس عمل کو روک دیں. اگر آپ کی طاقت میں ہے تو آپ امر بالمعروف کیجئے اور لوگوں کو نیکی کی بات بتائیے، بھلائی کی بات بتائیے اور ان کو برائی سے منع کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے. اللہ نیکی کی توفیق دے. آمین. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے